بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کی، جو ذات اپنی عزت و کمال میں منفرد ہے، جس ذات کی تقدس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور وہی ساری کائنات کا حاکم، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ہم بنی نوع انسان میں، مخلوق میں سب سے باعزت، باکمال شخصیت، جنہوں نے ہمیں اس دنیا کے اندر دھوکہ میں پڑنے سے چوکنا کیا اور حکم دیا کہ لوگوں، اس دنیا کے بعد کی زندگی کے بارے میں تم تیاری کرو، اس نبی پاک کے بارے میں میں درود و سلام بھیجتا ہوں، اور آپ سب کو حکم دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد اور اصحاب کرام پر درود و سلام بھیجیں، اور ہم جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر نفس کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، ہر نفس کو اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا، جو کچھ وہ اس دنیا میں کرتے تھے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، یہ دنیا کی زندگی چند مرحلوں پر مشتمل ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس دنیا میں آئے اور وہ جا چکے، کچھ جانے کے در پر ہیں، کوئی کوچ کر چکے ہیں، کوئی کوچ کرنے والے ہیں، اور رات و دن مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو آئی موت اور موت نے پکڑ لی، پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انہی کے اقارب نے انہیں منو مٹیوں کے نیچے دفن کر دیا اور انہیں مٹی کے اندر چھپا دیا۔ کچھ لوگ ہم میں بچے تھے، آج جوان ہو گئے، اور کچھ بوڑھے تھے، آج نہایت ہی بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے ہیں، ان کی داڑھیاں پک چکی ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ ان تمام کے باوجود آپ دیکھیں سب کو موت آنی ہے، اور نقاش اور حساب کا سے دوچار ہونا ہے۔ اللہ اکبر، 1 سال گزر گیا، یہ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے، عربی مہینے کا، اسلامی مہینے سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، اور اب ہم نئے سال کا استقبال کرنے والے ہیں۔ پورا کا پورا 1 سال گزر گیا، ایک چاند کے طریقے سے ہماری زندگی میں یہ سال نمودار ہوا، ہم کھلائے، لہلہائے، پھلے پھولے، اور بہت سارے لوگوں نے اس میں مصیبتوں کا بھی سامنا کیا۔ المہم، یہ سارے احوال اس لیے آئے اور آتے ہیں تاکہ ہم تدارک کریں، کہ یقین جانیں کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں قیام کرنا نہیں ہے، یہاں ٹھہرنا کسی کو نہیں ہے، یہاں سے سب کو کوچ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے، دوزخ کی آگ ہے۔ تو مبارک ہو ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنے پچھلے سال کے اندر اچھا عمل کیا اور دین پر استقامت اختیار کی، اور عمل صالح میں اپنی زندگی گزارا، اور بربادی اور ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کو معاصی اور گناہوں کے ارتکاب میں گزارا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جس نے اچھا عمل کیا اس نے اپنے نفس کے لیے کیا، اس کا فائدہ یقیناً اس کے نفس کو ہو کر رہے گا، لیکن جس نے بدعملی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری تو اس کا بھی بوجھ اسی کے نفس کو اٹھانا پڑے گا، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اے مومنوں، اس سال کے الوداع کہنے اور پھر سے استقبال کرنے میں ہم غور کرنے والوں کے لیے ایک موقع ہے کہ ذرا تدبر کریں اور عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ کیا ہمارے رب نے کیسے فرمایا؟ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے ہماری نگاہیں کھول دی کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو رات و دن کو لاتا ہے، الٹتا اور پھیرتا
ہوتا ہے اور اس کے اندر عبرت ہے، جی اس کے اندر نصیحت ہے کہ یہ رات دن کبھی ایک حالت میں نہیں رہتی، یہ گزر رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ اسی طرح انسان ہے، پیدا ہو رہے ہیں، مرنا ہے، اور یہ عقل مندوں کے لیے محاسبہ کرنے کا اور اپنے زندگی کے مسار کا، راستے کا ٹھیک کرنے کا، درست کرنے کا ایک عظیم فرصہ اور موقع ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ نفس اہمال برتنے والے نفس محاسبہ نہیں کرتی، یا محاسبہ وہ نفس نہیں کرتی اپنے نفس کا جو اہمال برتتے ہیں، جن کے اندر غرور آ جاتا ہے، جو دنیا کی لذت میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کا دل جو جو کہتا ہے اس کی موافقت کرتا ہے، خواہشات میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ملتی اور وہ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ کاش کہ ہم سوچیں کہ پچھلے سال ہم نے کیا کیا اور آنے والے سال میں ہم کیا کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہمارے مونڈھے کو پکڑ کے کہا، اے بچہ، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اے بچہ، اے غلام، اس دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کہ تم ایک اجنبی ہو، تمہیں کوئی جانتا نہیں ہے، یا ایک راہ گزار کی طرح، راہ گیر کی طرح زندگی گزارو، کیونکہ ایک راہ گیر ہمیشہ اپنے ایمان کا توشہ زیادہ سے زیادہ لے کر کے چلتا ہے، اور وہ اس دنیا کے لہو لذت میں اور اس دنیا کے اندر دوستی کرنے میں اپنے آپ کو ضائع و برباد نہیں کرتا، بلکہ آگے قدم بڑھاتا ہے اچھا عمل کرتے ہوئے کہ ہمیں ایک دن جانا ہے وہاں پہ جہاں پر حساب دینا ہے، اور اپنے دن کو گناہوں کے ذریعے سے گدلا نہیں کرتا، نہ اپنی رات کو غفلت میں گزارتا ہے، اور جب کبھی بھی اس کو اطاعت کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ لبیک کہتے ہوئے آتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ہر معصیت سے ڈرتا ہے۔ یقیناً اسی ایسے بندے ہی اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کسی مومن کو یہ نہیں پائیں گے کہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہو، ہاں لیکن جو فاجر اور فاسق ہے وہ اپنے دن کو یوں ہی پانی کی طرح گزارتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا گھر کر چکی ہے اور سمجھتے ہیں جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، اور ہم ہمیشہ یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کتنا کمانا ہے، آج کتنا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ کیا کبھی اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو یہ سوچے کہ ہم میں سے کس نے کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی نمازیں بغیر عذر کیا اور عذر کے چھوڑ دیا؟ کسی نے یہ سوچا کہ ہم نے کبھی بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور ہم نے سب سے پہلے مسجد میں حاضری دی؟ کیا ہمارے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے؟ کیا ان احوال کے ساتھ اور ان افکار و نظریات کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے؟ اگر ہاں تو مبارک ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر نیکی کے خیالات آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک سال کے اندر ہم نے 1800 فرض نمازیں گزاری ہیں، ذرا پوچھیں یہ سوالات، اور اسی طریقے سے 50 جمعہ تقریباً ہم نے گزارا ہے۔ کتنے ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے جانے والے قربانی کو حاصل کیا؟ وہ لوگ جو جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ قربانیاں دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین جانوروں کی قربانیاں یعنی انعامات دیتے ہیں، اونٹ کا، گائے کا، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے لوگوں کے نصیب میں صفر ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اے میرے محترم بھائیوں، کتنے پیسے ہم نے پچھلے سال کمائے اور اس میں سے کتنا ہم نے اپنی شہوت پرستی میں خرچ کیا، اور کتنا ہم نے اللہ کی راہ میں مومنوں کی خدمت کرنے میں گزارا، خرچ کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت مطرف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ تلاوت کر رہے تھے الہاکم التکاثر، کہ تم کو لہو میں اور تمہیں غفلت میں ڈال دیا، ہلاکت میں ڈال دیا مال کی کثرت کی طلب میں۔ اور فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم ہمیشہ کہتا ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، لیکن سنو وَهَلْ لَكَ يَا ابن آدم مِّن مَّالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، کیا
تمہارے مال میں سے اس کے سوا کچھ اور ہے کہ جتنا تو کھا سکتا ہے کھا لے پھر وہ ختم ہو جائے، یا اس کے سوا اور کچھ ہے کہ جو تو نے کپڑے پہنے پھر وہ پرانا ہو گیا، یا جو کچھ تو نے صدقہ کر کے کمال حاصل کر لیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دیکھو اپنے نامہ اعمال کو کہ کل کس حالت میں اس سے آپ ملیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، اپنے عمر کے اندر یہ بات سوچو اور غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، 5 چیزوں کو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور اپنے صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے، اور محتاجگی کو، اور اسی طریقے سے اپنی مالداری کو غنیمت جانو محتاجگی کے آنے سے پہلے، اور اپنے خالی وقت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے، وہ حیاتک قبل موتک، اور اپنے زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور پالے۔ اے مسلمانوں، 1 سال گزر گیا، سوچیں کہ قرآن کریم کا کتنا حصہ ہم نے حاصل کیا، ہمارے نصیبے میں کتنا قرآن رکھا ہوا ہے، کتنی بار ہم نے قرآن کریم کو ختم کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی تحذیر کو اختیار کرتے ہوئے، چوکنا ہوتے ہوئے، جس نے اپنے رب کریم سے نبی اکرم نے شکایت کی، جب فرمایا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کریم کو بالائے پست رکھ دیا، چھوڑ دیا۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کو اس کا نام اعمال ہم اس کے گردن کے اندر چمٹا دیے ہوئے ہیں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہم اسے یوں نکالیں گے اور ان کے سامنے پھیلائیں گے، اور وہ پائے گا اس کو، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور کہا جائے گا لے پڑھ اپنے نامہ اعمال کو اور خود سے تم اپنا محاسبہ کر لے۔ مسلمانوں، ہم ایسے ہی مریں گے جس طرح ہم سوتے ہیں، ہم ایسے ہی دوبارہ اٹھائے جائیں گے جس طرح ہم بیدار ہوتے ہیں، یعنی ہمارے موت و دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بڑی آسانی سے یہ کام ہوگا۔ پھر جو ہم کرتے ہیں اس کا علم دیا جائے گا، تو اطاعت گزار کے لیے جنت ہے یا بدکار کے لیے جہنم ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ جو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا قیامت کے دن وہ بہتر مانا جائے گا، یا وہ جس نے امن و امان کی حالت میں قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو پایا اور اطمینان کی زندگی حاصل کی؟ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، کرو جو کرنا ہے کرتے رہو، لیکن یاد رکھو اللہ کی ذات خبیر ہے، بصیر ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو غفلت میں ڈالا، اپنے وقت کو ضائع کیا، اس کے لیے سوائے حسرت کے کچھ نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ہم موت کا انکار کرتے، ہم موت کا یقین کرتے ہوئے بھی اس کو بھلا دیتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نفع کو یاد رکھتے ہیں، نقصان کو بھول جاتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، لوگوں سے جو ڈرتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور ہم صحت کو کے اندر بڑے مغروریت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور بیماری کے اندر نصیحت حاصل کرنا بھول جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم اپنی جوانی میں بڑے اتراتے ہیں لیکن بڑھاپے کو بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ہیں علم کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں لیکن عمل ندارت، عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، مگر جس پر رب کی مہربانی ہے، پاک ہے وہ ذات، کیا ہمارے لیے وقت نہیں آیا کہ یہ جانیں کہ یہ دنیا چند دنوں کی گھڑی ہے اور پھر یہاں سے کوچ کرنا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار، کہ بے شک یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، چند دنوں تک فائدہ اٹھاؤ گے پھر مر کے چلا جانا ہے، لیکن اصل زندگی قیامت کے دن کی زندگی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر کے اپنا توشہ اختیار کریں، نیکیاں کریں اور غفلت سے دور رہیں، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ کبھی بھی اچانک موت آ سکتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، ہر شخص صبح کرتا ہے، یعنی ہر شخص نئی زندگی پاتا ہے اور اپنے نفس کو لگاتا ہے، بیچتا ہے، یعنی عمل میں لگاتا ہے۔ فمعتقها، یا تو اچھا عمل کر
کہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے جہنم سے، او موبقھا، یا بدعمالی کے اندر پڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ اور ہم بچیں جادوگروں سے، ٹونا کرنے والے لوگوں سے، اور بدترین چینلوں سے، انٹرنیٹ کی بیماری سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سکرات الموت کو یاد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔